تعالیٰ کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی آیات بینات کے ساتھ اس محفل پاک کا آغاز کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہماری حاضری کو قبول و منظور فرمائے، اس کو ہمارے لیے ذریعہ ہدایت اور ذریعہ نجات بنائے۔ اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا اور با مقصد پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے خالق اور مالک ہونے کا اظہار کیا کہ مختلف نوع کی مختلف انواع و اقسام کے مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ پھر ہر چیز کی پیدائش میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور وہ حکمت ہمارے لیے بہتری اور کیا کہنا چاہیے کہ کسی اچھے چیز کا جو ہے نا وہ سبحان اللہ، سبب بنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک وقت آیا، یہ مکھی کیا چیز؟ مکھی، مکھی کیا چیز ہے؟ ہم سارے مارتے پھرتے ہیں۔ ایک ملک نے یہاں ایسا کیا کہ یار یہ بڑی تنگ کرتی، ساری مکھیاں مار دو، اللہ، حکمت سمجھانے کے لیے۔ جسے ہم وہ برا بھی سمجھتے ہیں، مارتے بھی ہیں، یہ وہ سب کچھ، جی، لیکن جب یہ کام کیا تو وہاں کے درخت اور وہ فصلیں جو تھی نا وہ بھی خراب ہونے بلکہ نہ ہونے لگی۔ پتہ کیا تو پتہ یہ چلا کہ جناب یہ ایک سے دوسری طرف اس کے جیمز جو منتقل کرتے ہیں، اس سے یہ مکھیاں، ان مکھیوں کی وجہ سے یہ درخت جو ہے نا ہرے اور بھرے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان سمجھانے کے لیے ایک چھوٹی سی چیز ہے، درخت کس کے کام آئیں گے؟ ہمیں آکسیجن دیتے ہیں، پھل دیتے ہیں، پھول دیتے ہیں، ایندھن دیتے ہیں۔ تو شاہ صاحب جی، ہمیں پھل دیتے ہیں، پھول دیتے ہیں، وہ سب کچھ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کی اہمیت حضرت انسان تیرے لیے کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہے تو ایک مکھی۔ واہ واہ واہ، بے شک۔ جب ایک مکھی کی یہ ویلیو ہے تو پھر دیگر چیزیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، دیگر چیزیں کچھ ہم کھاتے ہیں، کچھ پیتے ہیں، کچھ سواریوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، اسی طرح درختوں سے دوائیاں بنتی ہیں، جڑی بوٹیاں، یہ وہ ہے نا۔ کوئی چیز بے مقصد تو نہیں، کس نے پیدا کی؟ اللہ نے وہ چیزیں تو پیدا کی تیری بہتری کے لیے، اور تجھے کس لیے پیدا کیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارشاد ہوا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کے اس لیے پیدا فرمایا ہے، سوائے اس لیے، بس اسی لیے پیدا فرمایا ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں، وہ ہماری بات سمجھ میں آئی؟ تو یہاں اللہ رب العزت نے بھی فرمایا یا ایھا الناس، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اے آدم کے بیٹو، اے بنی نو انسان، خاص کتاب، دیگر مخلوقات سے نہیں، آدم کے بیٹوں سے خطاب،
سبحان اللہ تمام لوگوں سے خطاب، سبحان اللہ سبحان کسی مذہب، جہاں فرمایا جاتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، جی یا ایھا الکافرون، خطاب ہے نا، تو یہاں ایھا الناس، اے ایھا الناس، اے آدم کی اولاد، سبحان کیا کرو؟ میں نے پہلے بھی یہ بتایا، قانون بتایا، دستور بتایا کہ جب یہ کوئی بھی ندا یا خطاب کسی کو کیا جائے، کسی کو بلایا جائے، کسی کو پکارا یا پکارنے والے کو جب آپ پکارتے ہیں تو اس کے بعد یعنی اس کی توجہ حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے۔ جب اس کی توجہ آپ کی طرف ہوئی تو پھر آپ اس کو کوئی نہ کوئی بات کہتے ہیں، اس پر کوئی نہ کوئی حکم لگاتے ہیں، سبحان اللہ ایسا ہی ہے نا۔ تو یہاں اللہ نے سب بنین و انسان کو خطاب فرمایا اور فرمایا اعبدو، عبادت کرو، بندگی کرو، کس کی؟ ربکم الذی، اس ذات کی بندگی کرو جو تمہیں، تمہارا پالن ہار ہے، جو تمہیں پالتا ہے، جو تمہیں رزق عطا فرماتا ہے، رزق وہ دیتا ہے، اس کا شکر ادا کرنے کے لیے تم اس کی عبادت کرو۔ بھائی ہر کسی کا رازق، مسلمان کا بھی رازق اور کافر کا رازق بھی، بے شک تو جب اس سے آگے فرمایا والذین من قبلکم، وہ جو تم سے پہلے آئے تھے نا، ان کو بھی رزق میں عطا فرماتا تھا، وہ بھی میری ہی تخلیق ہے، اور تم سے جو بعد میں آئیں گے سب کا سب، کیونکہ میں خالق مطلق ہوں، بے شک سبحان اللہ، ان کو بھی رزق میں نے عطا فرمایا، تمہیں بھی رزق دے رہا ہوں، سارے جہاں کو رزق، جہانوں کو رزق دینا میرا کام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک کس لیے عبادت؟ اس لیے کرو لعلکم تتقون، صرف تمہارا مقصد ان نعمتوں سے لطف اندوز ہونا نہیں، بلکہ ان نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد، ان نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کے بعد اب تمہارا اگلا حق یہ بنتا ہے کہ اس نعمت کا شکرانہ ادا کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک تو شکرانہ ادا کرو، دوسرا جو تم کھا رہے ہو، پی رہے ہو، جو جمع کیا ہے، سب کا حساب اللہ کو دینا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کو حساب اس کا، یعنی قیامت کا دن قائم ہونا ہے، اور اس دن تم سے یہ پوچھا جائے گا لعلکم تتقون۔ اس کے معنی اب یہ بنے کہ جب اس دن سے ڈرو گے، اس حساب سے ڈرو گے، تو پھر تم میں اعتدال آئے گا، خشیت الہی آئے گی، دوسروں پر مہربانی کرنا آئے گا، تو اس طرح تمہارا لعلکم تتقون۔ پھر اللہ نے اگلی فرمایا کہ وہی ذات جو ہے، اللہ نے آسمانوں کی چھت اور زمین کو تمہارے لیے بچھایا ہے، سبحان اللہ، پھر آسمانوں سے طیب اور طاہر پاک پانی نازل فرمایا، سبحان اللہ جن کے لیے وہ بھی تمہارے لیے، سبحان اللہ،
اس پانی کا کام یہ ہے کہ وہ مردہ زمین کو زندہ کرے، سبحان اللہ، پھر اس سے ثمرات پیدا ہوں، سبحان پھر وہ ثمرات تم استعمال کرو۔ آپ تو باہر آ جاؤ، سبحان اللہ، اپنے خالق حقیقی کو اب تو نہ بھلا۔ سبحان اللہ، اب سب کچھ دیکھ کے بھی آنکھیں جو ہے نا موند رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آگے اگلی آیت کریمہ میں قرآن کی حقانیت پر دلائل اللہ نے آخری بات کر کے تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں کہ عرصہ بھی آ گیا۔ اب دوست آج کچھ مجمع کم ہے۔ ہو جائے گا جی۔ اچھا، کیا میں بات کر رہا تھا؟ ہاں، اب چیلنج کیا اللہ نے تمام ان لوگوں کو جو قرآن کی حقانیت کا انکار کرتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جیسے دہریے ہیں، دیگر ہیں، وہ یہ جیسے دیگر کتابیں ہیں، گیتا ہے، وید ہیں، یہ ہے، وہ ہے، گرنتھ ہے، جو کچھ بھی ہے وہ انسانوں کی لکھی ہوئی ہیں، سبحان اللہ، وہ انسانوں کو لکھی ہے۔ لیکن یہ منزل من اللہ ہے، سبحان اللہ، یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، جیسے دہریے ہیں، ایتھیسٹ، وہ کہتے ہیں جناب نہیں یہ سب انسانوں کے لکھے، انسانوں کے بنے ہوئے مذہب ہیں، بس یہ وہ اور بس۔ اب ان کو بھی چیلنج ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، وہ اگر تم لوگ نا اس میں شک کرتے ہو، شبہ کرتے ہو، کس پر؟ مما نزلنا، اس میں شک کرتے ہو جو ہم نے نازل فرمایا ہے، سبحان اللہ، نا متقل، تو پھر کیا کرو؟ ہاں نازل فرمایا، اور کس پہ؟ ہائے 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 ہائے، یہ اگر اس پر تشریح آئے نا علی عبدنا، یہ سری سرکار کی نعت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وقت نہیں رہا، موضوع بڑا اچھا ہاتھ آ گیا تھا، علی عبدنا، جیسے میں نے کہا تھا نا پچھلی بار سورہ کوثر کے متعلق میں نے بتایا تھا کہ اعطیناکا، ایک نے ایک ہی پر ایک کو عطا فرمایا، سبحان اللہ، ایک نے، اس میں تخصیص آ گئی نا، وہ کاف جو ہے نا واحد کی ضمیر ہے، وہ میں نے سمجھایا تھا آپ دوستوں کو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک صرف ایک ہی سرکار ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اعطیناکا، نا کا دونوں ہی جمع ہو گئے، دونوں ضمیریں جمع، پہلے نا پھر کا اللہ رسول، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ایک علمی استدلال، یعنی علم کے ساتھ ساتھ تھوڑے سے میرے ٹکونسلے بھی ہیں، سبحان اللہ، اللہ کا یہ سمجھانے کے لیے نا ذرا۔ تو یہاں علی عبدنا، علی عبدنا، اپنے محبوب خاص، اپنے بندہ خاص نا، اور جس کو مالک قبول کرے، سبحان اللہ، بے شک، نا سے مراد وہ مقبولیت، یہاں عبد کا تو ویسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے
جیسے میرا شریف آ رہا ہے، اب ہر عالم دین سورہ بنی اسرائیل وہ پڑھے گا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، عبد یہاں عبدنا، سبحان اللہ بے شک وہ بھی محبت کا جملہ اور یہ بھی محبت کا جملہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، رحمانی نعت ہے، واہ واہ۔ تو پھر کیا کرو؟ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور ایک چھوٹی سی صورت اس کی مثال بنا کر تو لاؤ 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 آؤ۔ تم اکیلے یہ کام نہیں نہ کر سکتے تو او چیلے چپاٹے علمور دانشور سارے ملا لو، سبحان اللہ پھر جیسی صورت بناؤ۔ سبحان اللہ ان کنتم، ان شرطیہ آ گیا، سبحان اللہ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو نا اس دعوے پر تو یہ کام کرو۔ اللہ رب العزت تو اور آگے اس کے فرما فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ، وہ آگے لمبا، تم ہرگز یہ کام کر ہی نہیں سکتے۔ سبحان اللہ جب اللہ فرما رہا ہے ایک قرآن منزل من اللہ ہے، بے شک سبحان اللہ رب العزت عمل کی توفیق رفیق عطا